والصلاة والسلام على رسول الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 62۔ ان الذین آمنوا، بے شک مومن، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو عیسائی ہوئے، والصابئین، اور جو صابی ہوئے، من آمنا، جو کوئی ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیے، فلہم اجرہم، تو ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے۔ اس آیت کا ترجمہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے۔ بعض لوگ اس آیت کا غلط مطلب لیتے ہیں، خصوصاً یہودی اور عیسائی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم بھی جنتی ہیں، ٹھیک ہے؟ دلیل کیا؟ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے بے شک جو مومن ہیں وہ بھی، اور یہودی بھی، اور عیسائی بھی۔ آگے جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر، وہ کہتے ہیں ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ذکر ہی نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو یہودی اور عیسائی اللہ پر ایمان رکھتا ہو، وہ کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اور وہ نیک عمل کرے، آخرت پہ اس کا ایمان ہو، تو وہ بھی ویسے ہی جنت میں بلا خوف و خطر جائے گا جیسے مسلمان جائیں گے۔ تو اس اعتراض کا یہ جو ان کی دلیل ہے، اس کا جواب قرآن میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 81 کے اندر، پارہ نمبر 3 ہے اور سورہ نمبر بھی 3 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ میں تم کو کتاب و حکمت دوں گا، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مصدق لما معکم، جو تمہاری کتابیں ہیں ان کی وہ تصدیق کریں گے، لتؤمنن بہ ولتنصرن، پھر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ قال اقررتم، اللہ فرماتے ہیں کیا تم یہ اقرار کرتے ہو؟ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جتنے دنیا میں نبی آئے ہیں سب سے یہ وعدہ لیا ہے کہ جب تم دنیا میں جاؤ، تمہاری نبوت اور رسالت چل رہی ہو، تمہاری کتابیں چل رہی ہوں، تمہارے احکام چل رہے ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، تو تم نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر ان کا کلمہ پڑھنا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، آپ کی شریعت کے آنے کے بعد، اگر تمام نبی موجود ہوں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے، تو کیا ان کی امتیں نہیں پڑھیں گی؟ وہ تو بالاولیٰ پڑھیں گی۔ اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، نبیوں کو اللہ نے کہا ہے کہ جو اس وعدے سے پھر گیا، میں ان سے نبوت چھین لوں گا اور ان کو فاسقوں میں سے لکھ دوں گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، اتنا مقام ہے آپ کا، اتنا مرتبہ ہے آپ کی نبوت اور رسالت کا کہ کوئی نبی بھی آ جائے تو وہ بھی کس کی اتباع کرے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
اور آپ کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے انشاءاللہ. وہ دنیا میں آئیں گے تو وہ کن کی اتباع کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ نہیں ہو سکتا، چونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعلمہ الکتاب والحکمہ، اللہ ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دے کے بھیجیں گے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں اور پہلے کسی مدرسے میں جا کے فقہ جعفری سیکھیں. ایسے تو نہیں نہ ہو سکتا. سیکھیں گے نہیں تو اس پہ عمل بھی نہیں وہ کریں گے، چونکہ عمل کیسے کر سکتے ہیں جب پتہ ہی نہیں ہے. یا کوئی اور فقہ سیکھیں، بالفرض فقہ شافعی یا فقہ حنبلی یا فقہ مالکی، کوئی بھی فقہ ہے کسی امام کی بھی، تو وہ نہیں سیکھیں گے آ کے. وہ کس پہ عمل کریں گے؟ قرآن و حدیث پہ. اور مسند احمد اور بہقی اور شعب الایمان کے اندر حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو حسن کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لو کان موسیٰ حیًّا علیہ السلام، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوں تو وہ بھی میری پیروی کریں گے تو پھر ہی کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، تیسری دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح فرما دیا، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 153 ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے مجھے اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. چونکہ آپ نے پوری زندگی جب بھی قسم کھائی اللہ کی ہی کھائی ہے، اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحلف باللہ او لیصمت، کہ جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ جب قسم کھائے تو صرف اللہ کی کھائے، نہیں تو چپ رہے. اس کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھانی چاہیے. اللہ نے منع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی، کہ میری امت کے اندر کسی نے بھی میرے بارے میں سنا. میرے بارے میں کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا، آپ پہ جو کتاب اتری قرآن وہ، اور حدیث جو آپ کی زبان مبارک سے نکلی اور جو کچھ آپ نے کر کے دکھایا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی بھی اس امت سے ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، جس کو پتا چلا کہ میری نبوت اور رسالت آ چکی ہے، میری حدیث آ چکی ہے، اللہ کی کتاب آ چکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، پھر وہ مرا اس حال میں کہ جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس پہ اس کا ایمان نہیں تھا. بات سمجھ نہیں آئی؟ کوئی بندہ اس حال میں مرا، یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، مسلمان کوئی بھی ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں لے کے آیا ہوں نا کتاب و سنت، اس پہ جب تک وہ ایمان نہ لائے گا ویسے مر گیا تو اللہ کی قسم الا کان من اصحاب النار، وہ جہنم میں جائے گا، کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. دیکھیں یہ قرآن کی آیت اور احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اور مقام اتنا بلند ہے کہ آپ کی نبوت اور رسالت کی موجودگی میں کسی نبی کی نبوت بھی نہیں چل سکتی. تو دیکھیں یہ ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ اگر کسی نبی کی نبوت نہیں چل سکتی، بالفرض ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نماز ہے اور ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بتائی ہوئی نماز ہے، ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بتائی ہوئی نماز ہے، اگر ہم نے جنت میں جانا ہے تو کون سی پڑھیں گے تو جائیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی موجودگی میں، آپ کی شریعت کی موجودگی میں کسی نبی کا طریقہ، کسی نبی کی شریعت اگر نہیں چل سکتی تو کیا کسی امام، کسی فقیہ کی فقاہت چل سکتی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ کی شان ہی نہیں ہے.
چونکہ آپ کے آ جانے کے بعد حرف آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی، شریعت چلے گی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ یہ تو پھر آپ کی گستاخی ہوئی نا کہ ایک طرف آپ کی بات ہے، آپ کی نماز ہے، آپ کا روزہ، آپ کی حج اور زکوٰۃ سب کچھ ہے، اور ایک طرف کسی فقیہ کی یا کسی امام کی ہے، تو ہم آپ کی بات کے مقابلے میں اس کی بات کو مانیں گے، اس کو ترجیح دیں گے، تو پھر یہ واقعتاً آپ کی گستاخی ہے۔ چونکہ کوئی نبی بھی آئے گا تو وہ بھی کس کا کلمہ پڑھے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ جو آیت ہے اس کا مطلب یہ غلط لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حقیقت میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، ان الذین آمنوا، مومن، اللہ فرماتے ہیں مومن اور یہودی اور عیسائی، ان سب میں سے جو اللہ پر ایمان لایا، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا۔ چونکہ جو اللہ پہ ایمان لایا اللہ کی بات مانے گا، تو اللہ نے تو ہر کتاب میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو۔ دیکھیں کوئی بندہ اپنے باپ کو مانتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی بات مانے گا۔ وہ جس نے اللہ پہ ایمان لایا اور وہ اللہ کی بات نہیں مانتا، وہ شرک نہیں چھوڑتا، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ حلال نہیں کھاتا، تو کیا اس نے رب کو ماننا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہودی ہو، عیسائی ہو، آگ کا پجاری ہو، کوئی بھی ہو، وہ اللہ پر ایمان لائے گا تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے گا، چونکہ اللہ ہی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا اور اللہ ہی نے حکم دیا ہے۔ تو آگے آیت نمبر 63، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، بنی اسرائیل والوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ جو آیت بیچ میں آئی ہے نا، پیچھے بھی بنی اسرائیل کے واقعات ہیں اور آگے بھی یہ بیچ میں آیت آئی ہے، اللہ تعالیٰ اصل میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، جتنی بھی نافرمانی میری کرے، لیکن جب وہ صحیح مومن بن جائے گا، اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لے گا، وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو بخش دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم نے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور بنی اسرائیل والوں جب ہم نے تم سے وعدہ لیا پختہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا، خُذُوا، پکڑو، مَا آتَيْنَاكُمْ، جو ہم نے دی تم کو، بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، مَا فِيهِ، جو کچھ اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم، یہ بڑی ہٹ درم قوم تھی نا، تو پھر ان کا علاج بھی یہی تھا، ٹھیک ہے۔ جب یہ کوہ طور کے دامن میں تھے نا تو اللہ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر کر دیا۔ ہاں اب بتاؤ مانو گے کہ نہیں؟ پھر ڈر کے مارے سب ہی مان گئے، ہماری کیا جرت ہے ہم نہ مانے، لیکن یہ ایسی قوم تھی کہ جب ادھر سے نکلے پھر ویسے کے ویسے۔ ثم تولیتم، آیت نمبر 64 میں اللہ فرماتے ہیں پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا فضل اللہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، علیکم، تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو ضرور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سارے جو تھے وہ اس زمرے میں نہیں تھے، کچھ کو اللہ نے بچا بھی لیا تھا، ٹھیک ہے۔ چونکہ کچھ تو ایسے ہوں گے نا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہفتے کے دن جنہوں نے مچھلیاں پکڑی تھی وہ بھی، اور ان کو نہ روکنے والے وہ بھی، ٹھیک ہے، وہ سارے ایک زمرے میں تھے، لیکن ایسے بھی تو امتی ہوں گے جو اس وقت ادھر اس بستی میں موجود نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ الاکثر حکم الکل، اکثر ان میں سے جتنے تھے بنی اسرائیل والے، ان پہ اللہ کا غضب ہوا ہے، اللہ کی لعنت ہوئی ہے، اور اللہ نے ان پہ کم ہمتی مسلط کر دی۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا، چلیں کل انشاءاللہ ادھر سے آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، ہم اللہ اور اس کے رسول پہ مکمل ایمان لائیں اور آپ کی شریعت کو مانیں، تاکہ جب ہم دنیا سے جائیں نہ دنیا میں ہمیں ہمارے اوپر ڈر ہو اور نہ کل قیامت کے دن ڈر ہو۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔